رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ وہ 5 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 2 بہنیں۔ والد ٹھیکیدار تھا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ملک میں ترقیاتی کام شروع ہوئے، سڑکیں بنی، ڈیم بننے لگے، بجلی کی ٹرانسمیشن لائنیں بچھنے لگیں۔ والد نے اس دور کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے منگلا ڈیم سے مٹی نکالنے کا ٹھیکہ لیا، پھر سندھ میں اسکولوں کی عمارتیں بنانے اور آخر میں بلوچستان میں ہیلتھ یونٹ کی تعمیر کا کام سنبھال لیا۔ یہ کام نہیں تھے، یہ سونے کی کانیں تھیں۔ والد ان کانوں کا جتنا سونا سمیٹ سکتا تھا اس نے سمیٹ لیا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے جو کمایا پراپرٹی میں لگایا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی خوب کیا۔ لڑکے ایچ سندھ میں پڑھتے تھے اور لڑکیوں نے کانوینٹ اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی۔ والد نے بچوں کو دنیا کی ہر نعمت فراہم کی۔ یہ لوگ اس وقت ذاتی گاڑیوں پر اسکول اور کالج جاتے تھے جب 90% پاکستانی ٹانگوں پر سفر کرتے تھے۔ یہ لوگ اس وقت ہوائی جہازوں میں سفر کرتے تھے جب بحری جہاز بیرون ملک اور ٹرینیں اور بسیں اندرون ملک کا سفر کا ذریعہ تھی۔ 5 بچوں کے ذاتی بینک اکاؤنٹ تھے۔ یہ جب چاہتے تھے جتنا چاہتے تھے بینک سے پیسہ نکال لیتے۔ دنیا میں دولت 80% لوگوں کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ لوگ شراب، شباب، کباب اور جوئے کے عادی ہو جاتے یا پھر نمود و نمائش کے ذریعے اللہ کے دیے رزق کو آگ لگاتے ہیں۔ لیکن ان کا والد مختلف انسان تھا۔ دولت نے اس سے خراب نہیں کیا۔ وہ آخری سانس تک سادہ اور شریف آدمی رہا۔ 5 وقت کا نمازی، زندگی میں 3 حج، 10 عمرے اور سگریٹ تک کو منہ سے نہیں لگایا۔ بچے بھی اچھے تھے۔ یہ 5 ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے جب تک آپس میں نہیں مل لیتے۔ یہ سونے کے لیے بیڈ روم میں نہیں جاتے تھے۔ چنانچہ خاندان کی زندگی میں ہر طرف امن ہی امن، سکون ہی سکون اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہر چیز بدل گئی۔ حالات نے پلٹا کھایا، خاندان ٹوٹا۔ 5 بہن بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان 5 کی باقی زندگی عدالتوں، کچہریوں، وکیلوں کے دفتروں میں دھکے کھاتے گزر گئی۔ کیوں؟ ہم اس طرف آنے سے پہلے آپ کو اس واقعے کی طرف جائیں گے جو اس خوشحال فیملی کو بکھیرنے کی وجہ بنا۔ ان کا والد 1972 میں اچانک فوت ہو گیا۔ والد کی تدفین کے بعد جائیداد کے کاغذ اکٹھے کیے گئے۔ پتہ چلا والد نے کراچی، لاہور، کوٹہ اور ڈھاکہ میں کروڑوں روپے کی کمرشل پراپرٹی چھوڑی۔ فیصل آباد کے مضافات میں زرعی زمینیں بھی تھیں اور ملتان میں 2 فیکٹریاں بھی۔ جائیداد کی تقسیم کا پہلا تنازع تھا جس نے ان بہن بھائیوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، جنہیں ایک دوسرے کو دیکھنے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ تنازع بڑھتے بڑھتے دشمنی بن گیا۔ 5 بہن بھائی جائیداد میں حصے کے عدالتوں میں گئے اور پھر اس کے بعد واپس نہ آئے۔ یہ مقدمے اب تک چل رہے ہیں۔ ان میں 43 برسوں میں ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے، بچوں کی شادی ہوئی، ماں کا انتقال ہوا، 2 بھائیوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، ایک بہن ایکسیڈنٹ میں ٹانگوں سے محروم ہو گئی۔ لیکن یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھا۔ جائیداد کی دشمنی اب تیسری نسل میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب کزن ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ نہ جانے کب تک لڑتے رہیں گے۔ آپ یقیناً ان بہن بھائیوں کو لالچی، مطلبی، کوتاہ فہم اور ظالم کہیں گے، لیکن ان کو مظلوم اور بے گناہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں یہ لوگ لالچ، مظلوم فہم اور مظلوم نہیں ہیں۔ ان کا والد تو ایک ایسا ظالم اور لالچی انسان تھا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے فساد کی بے شمار جڑیں چھوڑ گیا۔ یہ والد کی چھوڑی ہوئی وہ زمین، جائیداد، ملیں اور رقم تھی جس نے 43 برسوں تک بچوں کو اکٹھے نہیں بیٹھنے، جس نے ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں بھی جمع نہیں ہونے، جس نے بہن کو بہن، بھائی کو بھائی نہیں رہنے۔ چنانچہ آپ فیصلہ کیجیے ظالم اور لالچی کون تھا؟ بچے یا والد؟ آپ جتنا غور کریں گے آپ بھی اتنا ہی والد کو اس سارے فساد کا ذمہ دار قرار دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک خاندان یا چند لوگوں کی داستان ہے؟ جی نہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو ہر طرف سے ایسے ہزاروں لوگ نظر آئیں جن کے والد اپنے بچوں کے لیے عمر بھر خوشحالی جمع کرتے رہے، جو زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے دولت کے انبار لگا، لیکن جو ہی ان کی آنکھ بند ہوتی ان کی اولاد ان کے جنازے میں ہی لڑ پڑی۔ جن کی خوشحال اور مطمئن زندگی کے لیے وہ تنکا جمع کرتے رہے، ان کی اولاد پھر کبھی اکٹھی نہ بیٹھ سکی۔ بچے عمر بھر وکیلوں کے ذریعے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے رہے۔ جب بچوں کا آخری وقت آیا تو ان کی کوئی بہن، بھائی، بھتیجا اور بھانجا ان کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ پھر ظالم کون، والد یا اولاد؟ آپ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے۔ یہ زندگی میں جتنا کماتے ہیں اتنا ہی کھاتے ہیں۔ کرائے کے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزارنا، گھر بنایا تو وہ بھی تنگ اور چھوٹا، ایک آدھی گاڑی خریدی، کپڑے اور جوتے بھی جانے، لیکن بچوں کی تربیت، تعلیم اور صحت پر بے انتہا توجہ دی۔ اپنی اولاد کو خود اسکول چھوڑ کر آئے، ان کے لیے کتابیں خریدیں، ان کے ساتھ میدانوں میں دوڑ لگائی، کرکٹ کھیلی، ہاکی، فٹ بال، لطیفے، کیک کے لطیفے سنائے، باربیکیو۔ یہ لوگ جب مشکل اور غریب زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اولاد کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جسے وہ آپس میں تقسیم کرتے اور اس تقسیم کے دوران کوئی تنازع پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اولاد صرف والدین کے انتقال کے بعد بھی ایک سے دوسرے سے ملتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہ آپ بھی ملک میں کزن میرج پر بھی تحقیق کریں، آپ دیکھ کے
حیران رہ جائیں گے کزن میرج کرنے والے زیادہ وہ لوگ جن کے دادا اور نانا کی زمینیں جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے، والدین کیونکہ دولت نہیں چھوڑی، چنانچہ بچے آپس میں ملتے رہتے ہیں۔ جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے رشتہ مانگ لیتا ہے، بہن اپنی بیٹی بھتیجی سے بجا دیتی ہے، یوں محبت اور رشتے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں امیر خاندانوں کو بچوں کو اپنے کزن کے گلے کاٹتے دیکھے۔ یہ غریب اور امیر خاندانوں کی زندگی کا ایک پہلو آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کریں۔ میں نے زندگی میں غریب والدین کے زیادہ تر بچوں کو ترقی دیکھا۔ آپ بھی سروے کریں، آپ بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ کو 80% کامیاب لوگوں کا بچپن غربت اور عسکری میں لٹکلاتی والد غریب تھا، وہ لوہا کوڑتا تھا، وہ موچی کا احسان سیل مین یا فیکٹری مزدور تھا، وہ کلرک یا سیشن افیسر تھا، وہ مظاہرہ یا پھر معمولی دکاندار، لیکن بیٹا سیٹ بن گیا، ملک مالک، اعلیٰ افسر، جرنیل، سائنسداں یا اداکار ہو گیا۔ آپ یہ ڈیٹا جمع کریں، پھر آپ پوچھیں کیوں اور کیسے۔ آپ وجہ جان کے رکھیں، غربت میں 10,000 خرابیاں اور 1,00,000 خامیاں، لیکن اس میں ایک ایسی حیران کن خوبی ہوتی ہے جو دنیا کی کسی دوسری چیز میں نہیں۔ غربت دنیا کا سب سے بڑا تنہا ہے، یہ تنہا انسان کے اندر غربت کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دیتا ہے، انسان سینہ ٹھوک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ غربت سے لڑ پڑتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہے۔ میں غریب والدین کے کامیاب بچوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے غریب والدین کا شکر ادا کیونکہ آپ کی ساری کامیابی آپ کے والد کی غربت کا رد عمل۔ آپ کو آپ کے ناکام اور والد نے کامیاب اور امیر بنایا۔ اگر آپ بچپن میں غربت ناکامی نہ دیکھتے تو آپ کے دل میں کبھی ناکامی اور غربت کے خلاف اتنی نفرت نہ پیدا ہوتی، تو آپ کے دل میں یہ نفرت سر نہ اٹھاتی تو آپ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ میں اسی طرح سخت ماں باپ کے کامیاب بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ اپنے والدین کی سختی کا شکریہ ادا، اگر وہ سختی نہ کرتے تو آپ شاید گھر سے نہ بھاگتے، آپ شہر کتابوں اسپورٹ اور کاروبار میں بنانے لگے، شاید آپ حالات کے خلاف لڑنے کا اتنا حوصلہ نہ پائے۔ یہ حوصلہ سختی کا مقابلہ کرنے کی ہمت آپ کی کامیابی کا اصل گول، اور آپ نے یہ گول اپنے والدین کی سختی، ظلم اور منفی رویے سے کشید کی۔ اگر وہ سخت نہ ہوتے تو آپ اس وقت کامیابی کی آخری سیڑھی کے بجائے میاں چنو میں بوریاں جاڑ رہے ہوتے، یا پھر آپ نے لڑکانہ میں آلو چھولے کی ریڑھی لگی ہے۔ آپ کے والدین کی سختی جس نے آپ کو زندگی کے نئے میدان تلاش کرنے میں مجبور ہے، یہ سختی تتلی کے انڈے کو وہ باریک سوراخ ثابت ہے جس سے نکلنے کی کوشش میں قدرت نے تتلی کے جسم پر خوبصورت پر اگا دیتی ہے۔ انڈے کا سوراخ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، تتلی کے پر اتنے خوبصورت اور لمبے ہوتے ہیں، یہ سوراخ جتنا بڑا ہوتا ہے، تتلی کے مرنے کے چانس بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جائے۔ زندگی میں اگر سختی، غربت اور مسائل نہ تو شاید دنیا میں کوئی ایڈسن، آئنسٹائن، نیوٹن، شیکسپیئر، مائیکل اور بل گیٹس پیدا نہ۔ دنیا کے زیادہ تر کامیاب لوگ سختی اور غربت کی پیداواری مشکلات کو کون سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر امیر ہیں تو جان لیں آپ کی جائیداد آپ کے بعد آپ کے بچوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دے گا۔ آپ غریب ہیں تو آپ حال کے شرمندہ ہو، آپ کے غربت ہوئی آپ کے بچوں کو یہ کامیابی بنے گی۔ یہ ایک دوسرے سے جوڑی بھی رکھو، غریب آپ کے مقابلے ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نظر اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔